السلام علیکم ناظرین، خاندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل خاندیش اردو نیوز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اتر پردیش کے ہاتھرس بلرام پور میں ہوئے واقعے پر اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس تشویش کے بعد ہندوستان نے کہا کہ کسی بھی باہری ایجنسی کے تبصرے کو نظر انداز کرنا مناسب ہوگا، کیونکہ معاملوں میں جانچ ابھی جاری ہے۔ بھر کی کیتھولک مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اپنے نئے پیغام میں کورونا وبا کے خاتمے کے بعد کی ممکنہ صورتحال کو موضوع بنایا ہے۔ تازہ پیغام کا موضوع سبھی بھائی ہے تجویز کیا گیا۔ پوپ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ ماحولیاتی تبدیلیاں اور اقتصادی ناانصافیوں کے تناظر میں ساری انسانی برادری میں غیر معمولی یکجہتی کا پیدا ہونا انتہائی ضروری بن چکا ہے۔ نئے پیغام میں پوپ فرانسس نے سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کرتے ہوئے اس کی مارکیٹ اقتصاد سے جڑے جادوئی نظریات میں سے ایک، جس کا تعلق سماجی مسائل کے حل سے ہے، کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسائل کے حل میں اس نظام کی ناکامی واضح انداز میں سامنے آ چکی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبائی دارالحکومت پشاور میں واقع دلیپ کمار اور راج کمار کے آبائی گھروں کو میوزیم میں تبدیل کرنے کے فیصلے کے بعد دلیپ کمار نے اپنے آبائی گھر کی تصاویر شیئر کرنے کی درخواست کی تھی، اور اب پشاور میں مداحوں کی جانب سے لیجنڈ اداکار کے گھر کی تصاویر شیئر کی جا رہی ہے، جس پر شہنشاہ جذبات دلیپ کمار نے ان سبھی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اتر پردیش ہاتھرس میں اجتماعی آبروریزی اور قتل کے معاملے میں مرکزی بیورو آف انویسٹیگیشن (CBI) کی تحقیقات کی ہدایت دینے کے لیے بھی سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر لڑکی کی لاش رات کو نہیں جلائی جاتی تو اگلی صبح فساد ہو سکتا تھا۔ یوگی حکومت نے اس معاملے میں بابری مسجد مقدمے کا فیصلے کا حوالہ دیا ہے۔ حلف نامے کے مطابق اگلے دن بابری مسجد انہدام کیس میں فیصلہ آنا تھا، اور کورونا کا بھی دور چل رہا ہے، لہٰذا خاندان کی منظوری لینے کے بعد ہی متاثرہ کی آخری رسومات ادا کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے ہاتھرس کے مبینہ اجتماعی ریزی اور قتل معاملے میں ریاستی حکومت کو کچھ نقائط پر حلف نامہ دائر کرنے کی منگل کو ہدایت دی، اور سماعت ایک ہفتے کے لیے ٹال دی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اس معاملے کو خوفناک قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس شرد اروند بوبڑے کی صدارت والی بینچ نے ریاستی حکومت سے حلف نامہ دے کر یہ بتانے کو کہا کہ وہ معاملے کے گواہوں کی حفاظت کے لیے کیا اقدام اٹھا رہی ہے، اور کیا متاثرہ کے خاندان نے کوئی وکیل منتخب کیا ہے۔ جسٹس بوبڑے نے کہا کہ وہ یقینی بنائیں گے کہ ہاتھرس معاملے کی جانچ صحیح طریقے سے چلے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے NDA میں BJP اور JDU کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کا عمل پورا ہونے کے بعد دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے اتحاد اور سیٹوں کی تقسیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے تحت 243 سیٹوں والی بہار اسمبلی کی 122 سیٹیں JDU کے کوٹے میں گئی ہے، تاہم وہ اپنے کوٹے میں سے 7 سیٹیں جیتن رام مانجھی کی پارٹی ہندوستانی عوامی مورچہ کو دے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ JDU 115 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑا کرے گی۔ قومی کمیشن برائے خواتین نے اتر پردیش کے ہاتھرس ضلع میں 19 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ گینگ ریپ اور پھر اس کی موت کے معاملے میں اس کی پہچان سوشل میڈیا پر اجاگر کرنے کے الزام میں BJP IT سیل کے چیف امیت مالویہ، کانگریس رہنما دگ وجے سنگھ اور سوربھ بھاسکر سے وضاحت طلب کی ہے۔ کمیشن نے ان سے پہچان اجاگر کرنے سے متعلق پوسٹ فوراً ہٹانے اور مستقبل میں ایسے پوسٹ شیئر کرنے سے بچنے کو بھی کہا ہے۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف کانگریس کا احتجاج جاری ہے۔ راہل گاندھی نے مودی حکومت کے ذریعے لائے گئے زرعی قوانین کے خلاف کھیتی بچاؤ یاترا پر ہے اور ٹریکٹر ریلی نکال رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے اس کے بعد ہریانہ میں بھی یاترا نکالے گئے۔
پٹیالہ میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کے ذریعے لائے گئے 3 سیاہ قوانین کے وہ خلاف ہے۔ یہ موجودہ نظام کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ پہلے نوٹ بندی، پھر GST اور یہ قانون لائے گئے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہم پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ قوانین جو وزیر اعظم نے بنائے ہیں، یہ کاشتکاری اور خوراک کی حفاظت کے موجودہ ڈھانچے کو تباہ کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ کسانوں پر حملہ ہے اور ہم اس حملے کو روکیں گے، ان قوانین کے خلاف لڑیں گے۔ انہوں نے کہا اگر ان قوانین سے فائدہ ہوتا تو پھر پارلیمنٹ میں ان پر بحث کیوں نہیں کرائی گئی۔ وہی شیوسینا نے منگل کے روز مرکز پر حملے کو تیز کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وائی سیکورٹی بالی ووڈ اداکار کو فراہم کی گئی تھی۔ ہتھرس اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والے لڑکی کے اہل خانہ کو کوئی تحفظ نہیں ملا۔ ممبئی کی خصوصی NDPS عدالت نے آج یہاں بالی ووڈ اداکارہ ریا چکرورتی کے اور اس کے بھائی شادیک چکرورتی اور دیگر کی عدالتی تحویل میں 20 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ اداکار سشانت سنگھ موت معاملے میں منشیات کے استعمال کی تحقیقات کر رہی تفتیشی ایجنسی NCB نے کل 20 ملزمین کو حراست میں لیا تھا، جس میں سے کل 14 ملزمین کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی ورکنگ صدر ڈاکٹر غفار قادری نے انتظامیہ سے بار بار ملاقات کی ہے۔ غفار قادری کی سربراہی میں حکومت کو محضر دینے کے باوجود بجلی کا بل معاف نہیں کیا گیا ہے۔ اگر 6 نومبر تک صارفین نے بجلی کے بل معاف نہ کیے تو MIM ریاست بھر میں سڑکوں پر آ جائے گی۔ یہ اشارہ امتیاز جلیل نے پریس کانفرنس میں دیا ہے۔ مہاراشٹر کے اعلیٰ اور تکنیکی تعلیم کے وزیر ادے سامنت نے گزشتہ روز کہا کہ ریاست میں کووڈ-19 کی وبا کے بعد اسکولوں اور کالجوں میں کلاس کی اجازت دینے کے لیے حالات مناسب نہیں ہیں۔ سامنت نے ساوتری بائی پھولے پونے یونیورسٹی کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ انہوں نے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ جسمانی کلاسز کا انعقاد مناسب نہیں ہے۔ ہم نے تعلیمی اداروں کو یہ ہدایت بھی جاری دی ہے کہ وہ طلباء سے ترقیاتی فیس وصول نہ کرے کیونکہ جسمانی کلاسز نہیں ہو رہی ہے۔ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی ہلاکت کو مسترد کرنے والی ایمس کی رپورٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے گزشتہ روز اس معاملے سے ریاست کو بدنام کرنے والوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی کے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے بیان پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ترکی کی ناراضگی اتنی سیدھی ہے کہ اس نے ایمانوئل میکرون پر اسلاموفوبیا پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے، اور در حقیقت ترکی کا بیان میکرون کے اس بیان کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا بحران نظر آتا ہے۔ اب ان کے بیان کے جواب میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ترجمان نے کہا کہ صدر کا بیان اشتعال انگیز بیان ہے، اس سے مسلم مخالف اور اسلاموفوبیا کو فروغ ملے گا، اس لیے انہیں ایسا بیان نہیں دینا تھا۔ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے اور اسی طرح اسلام مخالف بیان دیتے رہے تو ہم اپنے انداز میں اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ گستاخ کارٹون بنانے کے تعلق سے ہم نے چارلی ہیبدو کو وارننگ دی تھی، اسے ذہن نشین کرنا چاہیے کیونکہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ میکروز نے گزشتہ جمعے کو کہا تھا، میکروز نے اسلامی علیحدگی پسندی کی روک تھام کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا تھا، جس کے بعد وہ دنیا بھر کے بہت سے مسلم اسکالرز کے نشانے پر آ گیا ہے۔ اپنی تقریر میں میکرون نے کہا کہ اسلام کو پوری دنیا میں ایک بحران کا سامنا ہے۔ کورونا کی وجہ سے عمرہ کے خواہش مند لوگوں کو کافی مایوسی ہوئی ہے، وہیں پرائیویٹ ٹورز آپریٹرز کا خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ گزشتہ دنوں سعودی حکومت کے ذریعے عمرہ پر لگی پابندی کو ختم کرنے کے اعلان سے عمرہ کے خواہش مند لوگوں میں خوشی دیکھی گئی ہے، لیکن پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے مطابق سعودی حکومت کے اجازت نامے میں ہندوستان کا نام شامل نہیں ہے، جس وجہ سے ملک میں عمرہ کرنے کے خواہش مند لوگوں کو مزید 3 سے 4 مہینہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپریٹرز کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے معاملوں میں کمی کے بعد ہی ہندوستان کے لوگوں کو عمرہ کی اجازت مل سکتی ہے۔
عالمی ادارہ صحت WHO کے انتہائی محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص کو کورونا وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ WHO کے ایمرجنسی آپریشنز کے سربراہ مائک ریان نے کہا کہ ہمارے موجودہ انتہائی محتاط اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی آبادی کا تقریباً 10% اس وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ریان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مختلف ملکوں میں مختلف ہوگا، شہروں اور گاؤں میں مختلف ہوگا، مختلف گروپوں میں بھی یہ مختلف ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی ایک بڑی اکثریت کے لیے اس کا خطرہ برقرار رہے گا۔ امریکہ، جہاں کورونا کا قہر سب سے زیادہ ہے، وہاں پر وبا کے خلاف احتیاط نہ برتنا کوئی بہادری نہیں ہے بلکہ ایک غلط پیغام دینے جیسا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے تھے، ان کو 72 گھنٹے اسپتال میں علاج کرانا پڑا، لیکن اسپتال سے وائٹ ہاؤس منتقل ہوتے ہی انہوں نے وائٹ ہاؤس کی بالکنی میں تصویر کے لیے ماسک اتار دیا۔ واضح رہے کہ تمام طبی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ ماسک اس وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔